یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نگاہیں مارتے تھے، یہ کر دیتے تھے، شہروں کے شہر ختم کر دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے، یہی پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے امام مالک کی طرف ایک منسوب قول بتا رہی ہے. اس کی سند کا مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے، میں ان کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ امام مالک نے یہ بات فرمائی ہوگی. وہ کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ امت کو چاہیے اسے قتل کر دے. ان کا اگر امت یہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا پوری امت مر جائے پھر. اور بڑے اس پہ پھر نعرے لگتے ہیں. سر ہون نہیں دے نعرے لگنے ادھی میں کیتی جے انجینئرنگ کہ امت نو تسی بدواواں دے رہے ہو امام مالک دیاں کہ امت مر جائے گستاخ رسول سے فتویٰ اگر بدلہ نہیں لیتی ہے. تو پہلے تو میں کہتا ہوں امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں، وہ تو لولی لنگڑی ہے، اس کے پاس تو نہ کرامت ہے کوئی، نہ وہ نگاہ مار سکتی ہے، نہ دنیاوی طور پہ مضبوط ہے. آپ کہتے ہیں غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، صحیح، اور غوث کلی ہوندہ ہے، پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، تو غوث نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو آپ یہ کہا کریں پہلے ساڑھے غوث مر جاون کہ گستاخاں کو بدلہ نہیں لے رہے نگاہ مار کے. ہائے سرکار اے شے جڑی اللہ نے تواڈے تے چھڈی ہے نا، تے اے صرف امت نو نہ ماریا کرو، تسی یہ کرو یا اللہ اس وقت کے سارے غوث مر جائے کہ نبی علیہ السلام کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کروا رہے. اے اللہ سارے کتبوں کا ستیہ ناس ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ نگاہ مار کے ان گستاخوں کو بسم نہیں کر رہے. اے اللہ سارے ابدال جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو جائیں، ان کو بدوائیں دیں نا جن کے پاس اختیار بھی ہے. یہ مسکین سی امت آپ کو پاکستانی قوم نظر آئی ہے؟ امت مر جائے، امت مر جائے. وہ پہلے تو وہ مرن نا جن کے پاس اختیار ہے. اون جڑا کو کرامت والا بزرگ ہے جنہیں پہلی کرامت ہو یہ کراؤ کہ یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں. نمبر 2، کافروں نے جو مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لیے ہیں ان سے وہ ملک چھڑوائیں، پاکستان کی بجلی بھی پوری کر دیں کیونکہ گرمیاں دوبارہ آنے والی ہیں جی، اور لائٹ جانے کا خدشہ بھی ہے. اچھا، اور کوئی تیل شیل بھی دریافت کر دیں جس طرح ان کے پرانے بزرگوں نے دریافت کیا تھا تیل. انہوں نے کیا تھا نا، وہ سر ایڈون نے کیا تھا. سر پنسلوینیا میں ایک کرنل ریٹائرڈ تھے سر ایڈون، اور ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرہ تھا ان کا، داڑھی بھی پوری تھی، ہم نے ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. انہوں نے تیل کا کنواں پہلا دریافت کیا تھا دنیا میں، کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا. آج 250 سال بھی نہیں ہوئے اس کو دریافت ہوئے ہوئے. تو یہ کام کریں. تذکرۃ الاولیاء کتاب دیوبند بریلوی دونوں چھاپ رہے ہیں، اس میں آپ ذرا بزرگوں کے دعوے سنیں. وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی کرامتیں ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں جی میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں. اور سر تواڈے بزرگوں نو نہ آسمان دا سائز پتہ ہے نہ زمین دا. پہلے تو سائز دسو نا کتنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ چیز اٹھا سکتا ہوں، تو سر آپ تو یورینیم کا ایک فٹ بال نہیں اٹھا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں گا. انہوں نے سورج واپس بلانے ہیں، شاہ شمس نے بلایا سورج نو تے بوٹی پون دیتی ملتان وچ، او ملتان وچ پونی جانی سکردو وچ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تے سورج آندا نہیں نا. او سر وہ ایکویٹر دے خط استوا دے نزدیک ہے، جڑے بھی شہر ہون گے وہ گرمی ہوئے گی اوتے. وہ سر آپ کو گورا بتائے گا کہ یہ سورج ایک سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر ہیں، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد آسمان آتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمیں تو ان چیزوں کی انفارمیشن بھی گوروں کی جو تحقیقات کے بعد اب سامنے آ رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس طریقے سے وہ لوگ یعنی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کہانیاں کرا کے چلے گئے. اور اکثر آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا جی جناب ایک کوئی ان کے پاس ان پڑھ بندہ چلا گیا، جی مجھے قرآن پڑھا دو. نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی قرآن پڑھنے جاتا تھا وہ اصحاب صفہ میں شامل ہوتا تھا، بیچارہ فاقے کاٹتا تھا، اصحاب صفہ میں شامل ہوتا تھا. حتیٰ کہ مسند احمد میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں کچھ قیدی کافروں کے اس شرط پہ چھوڑے گئے تھے کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. کافروں سے لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی نگاہ نہیں ماری، مولا علی نے کوئی نگاہ نہیں ماری، ابو بکر نے کوئی نگاہ نہیں ماری. ان نگاہ بعد ہی پیداوار نے، پیداوار بھی کوئی نہیں، جہل ہی نے ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتا جی بزرگوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھی، کہتا جی پیچھے نماز نیت کی
نماز تو ایک نے نیت کی تھی، وہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے سارے حافظ بن گئے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. بائیں طرف والے سارے ناظرہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور پیچھے والے سن انہوں تک بڑے جڑا بالکل پیچھے سی وہ میں بیٹھا سا سر، میں نوٹ کر لیا. میں اسلام پھیرنے تو بعد سجے والے نو کیا کہ بھائی منو تو سورہ فاتحہ تجوید نہ سنا، انہوں آئی نہیں. کھبے والے نو بھی نہیں آئی. پھر میں امام صاحب نو چیک کیتا، انہوں بھی نہیں سی آمدی. یہ کرامات اور یہ ان کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ دیومالائی قصے کہانیوں سے دین کو وائلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں جی وہ آصف بن برخیہ نے وہ تخت لے آیا تھا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین غلط ہے. کیا آپ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مشکل کشائی کے طور پہ پکاریں گے؟ اس سے یہ ثابت ہوگا. کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے جی، انہوں نے ایک دن بیٹھ کے حساب لگایا کہ میری زندگی کتنی ہے. تو ان کو پتہ چلا 60 سال ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے روزانہ بھی ایک گناہ کیا ہو تو 60 ملٹیپلائڈ بائی 365، یہ تو پتہ نہیں انہوں نے آندہ بھی ایسی کہ نہیں، بل میں اس نے ذہن رکھنا کہ انہوں نے ملٹیپلائی کر لیا ہوئے گا. اچھا کر کے تو وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جناب وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گناہ ان کا. تو میں نے تو کئی دن ایک سے زیادہ بھی کیے ہیں، تو یہ تو لاکھوں گناہ ہے. ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ پہلے ہوتا تھا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ چیخ انہوں نے ماری اور حساب کتاب سارا خود کیا، یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ ہو گیا تھا؟ وہ ایک خربوزے والے بھی تو بزرگ ہیں نا، وہ انہوں نے اس لیے نہیں کھایا خربوزہ کہ وہ ہاں ایتھو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں اس میں نے ایک اور بھی کئی یہ ویسے کرنی کے بارے میں جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کیا پتہ نہیں اے دند ٹوٹیا سی، اے ٹوٹیا سی، اے سارے ہی توڑ دی. کتنا بڑا جھوٹ بند ہے. یعنی ایک فیبریکیٹڈ چیز ان کی طرف منسوب کی ہے. تو اس میں نے ان کو پھکی دی ہے. یہ زیادہ تر شیعہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا یا بریلویوں نے. تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، بتاؤ کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی؟ مولا علی علیہ السلام. بے شک بے شک. تو میں نے کہا جی بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، سہل بن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے ہیں، شیعان علی میں سے ہیں. شیعان علی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کے دور میں جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے انہی کو بلایا گیا تھا نا ممبر کے اوپر کہ حضرت علی کے اوپر لعنت کی جائے آل امیہ کے دور کے اندر. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ابو تراب والی حدیث سنائی تھی، سہل ابن سعد السعدی. تو حج کے موقع پہ لوگ ان کو گھیرتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ تو چند ان بزرگوں میں سے ہیں جو آپ زندہ بچے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہے، تو آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں. اب ان کو پتہ ہے کہ ناسبیت کا زمانہ ہے، آل امیہ کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا تھا تو کون حضور کا زخم دھوتا تھا اور کون پانی ڈالتا تھا؟ حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی تھال کے اندر پانی لے کے آئے، وہ پانی ڈالتے تھے. حضرت فاطمہ زخم دھوتی تھیں. زخم جب خشک نہیں ہو رہا تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا، تو پھر ایک کاٹن کا کپڑا اس کی راکھ بنا کے نبی اسلام کے زخم پہ رکھی گئی. تو 4 دانت جو آپ کے شہید ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ زخم روکا گیا. تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے نبی اسلام کے دانت ٹوٹے ہیں. ان دانتوں کے اوپر مرہم پٹی مولا علی نے کی ہے، سیدہ فاطمہ نے کی ہے. تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے دانت کیوں نہیں توڑے؟ اے ہوندی جی انجینئرنگ جو کہندے نے یار علی جڑا نا بڑی سخت گلاں کرتا ہے. اگر مولا علی اور سیدہ فاطمہ جنہوں نے یہ لائیو منظر دیکھا ہے انہوں نے عشق رسول کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں مانی کہ ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں کیونکہ نبی الاسلام کے 4 دانت ٹوٹے ہیں، تو چوتھے محلے حضرت ویسے کرنی نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کوئی نہیں کیا انہوں نے بھی. اور پھر اس پہ جھوٹ بولا ہے جی کیلا نازل ہوا ہے جی ویسے کرنے کے لیے. کتنے لوگوں میں مشہور ہے وہ کیلا سر پہلے دا ہے اللہ. ٹھیک ہے ویسے کرنی ایسے نہیں نازل ہویا ہے. گورے آگے نہ گل کریو پہلے ہی بڑے بے عزت ہو رہے ہیں مسلمان. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی.